ذکر کا طریقہ بتاؤں گا، کیونکہ ذکر سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ لکل شیء ثقالۃ و ثقالۃ القلوب ذکر اللہ۔ گناہوں کی وجہ سے دلوں پر جو زنگ لگتا ہے، اس زنگ کو اتارنے کے لیے اللہ نے اپنا ذکر رکھا ہے۔ بندہ جب اللہ 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 کرتا ہے، اس ضرب سے، اللہ کے نام کی ضرب سے دلوں سے زنگ اترتا ہے۔ گناہوں کی گندگی، گناہوں کی کالک، گناہوں کی میل جو دلوں پر لگی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ صاف ستھری۔ لکل شیء ثقالۃ و ثقالۃ القلوب ذکر اللہ۔ حضور نے فرمایا جیسے لوہے کو پانی میں ڈال دو تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے، ایسے ہی گناہوں کی وجہ سے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اور ہر چیز کو مانجنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے، اور دلوں کو مانجنے، دلوں کو صاف کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی ذات ہے۔ آگے بات سمجھ، اللہ کے ذکر کا ویسے تو کسی بھی طریقے سے اللہ کا نام لیا جائے اس کی فائدہ ہے ہی ہے، برکت ہے ہی ہے۔ انسان دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، توجہ سے میری بات کو سنو۔ انسان سے بنا ہوا ہے دو چیزیں، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ یہ ہمارا جسم ہے، اسی جسم کے اندر ایک پورا جسم ہے جو روح ہے۔ جیسے یہ انگلیاں ہیں، ان انگلیوں کے اندر روح کی بھی انگلیاں جا رہی ہیں، ادھر بھی جا رہی ہیں، بازو بھی جا رہا ہے، چہرہ بھی، سر بھی، پورا ایک اندر جیسے یہ وجود ہے نا جسم کا گوشت والا، اس کے اندر ایک پورا وجود ہے جو روح ہے۔ لطیف جسم ہے وہ، جس میں لطیف اسے وہ نظر نہیں آتا، لیکن اسی جسم کے اندر ہے۔ آگے بات سمجھ، یہ جو ہمارا دل ہے جو گوشت کا لوتھڑا یوں کرتا ہے، اس کو فؤاد کہتے ہیں، عربی قرآن مجید میں موجود ہے لفظ فؤاد کہتے ہیں۔ اور جو اسی گوشت کے لوتھڑے کے اندر روح کا دل ہے، اس کو قلب کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلب کہتے ہیں۔ قلب منیب، قلب مصفا، قلب مزکا، قلب مطہر، قلب سلیم۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ جنت میں کوئی نہیں جا سکے گا سوا اس بندے کے جو بے عیب دل لے کے آئے۔ بس یہ شرط ہے جنت کی۔ عیب دار جانور کی قربانی قبول نہیں ہوتی، تو اس طریقے سے عیب دار دل جنت میں قبول نہیں ہوتا۔ جو قلب سلیم بے عیب دل لے کے آئے گا اس کو جنت ملے گی۔ اب دل کو بے عیب کس سے بنانا ہے؟ ذکر اللہ سے۔ کس سے بنانا ہے؟ انسان کے جسم کو اللہ نے 5 حواس دی، ان کو حواس خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ حواس خمسہ ظاہرہ۔ آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، ناک سے سونگھنا، زبان سے چکھنا، ہاتھوں سے ٹٹولنا، یہ 5 حواس خمسہ ظاہرہ۔ اب یہ چیز سخت ہے کہ نرم ہے، یہ ہاتھ بتلائے گا۔ یہ چیز کالی ہے، سفید ہے، رنگ کیسا ہے، یہ آنکھ بتلائے گی۔ یہ چیز بدبودار ہے یا خوشبودار ہے، یہ ناک بتلائے گا۔ یہ آواز جو آ رہی ہے دوست کی ہے، دشمن کی ہے، غصے کی ہے، پیار کی ہے، مرد کی ہے، عورت کی ہے، یہ کان بتلائے گا۔ آگے بس، اور اس چیز کا ذائقہ کڑوا ہے، میٹھا ہے، کھٹا ہے، یہ زبان بتلائے گی چکھنے سے۔ یہ زبان بتلائے گی چکھنے سے۔ یہ حواس خمسہ ہیں جو ان کو کہتے ہیں ریسیونگ سینٹر۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ ریسیونگ سینٹر۔ ادھر چیزیں ہیں، یہ شکلیں ہیں نا، بس میری آنکھ نے جو دیکھا ان کی ساری شکلوں کو ریسیو کر لیا، وصول کر لیا، اپنی طرف لے لیا۔ اب میں آپ کو ان کے بعد 10 سال کے بعد دوبارہ کبھی یہ سامنے، اچھا یہ دیکھا ہوا ہے، وہ پہلی تصویر جو دماغ میں موجود ہوگی وہی سامنے آ جائے گی، یہ دیکھا ہوا ہے۔ یہ ریسیونگ سینٹر ہے۔ جیسے یہ ظاہری جسم کے 5 ریسیونگ سینٹر ہے حواس خمسہ، تو بالکل ایسے ہی اللہ نے جو روح رکھی اندر، اس کے بھی 5 ریسیونگ سینٹر ہیں۔ اس کے بھی 5 کیا ہیں؟ چونکہ روح لطیف ہے، اس کے سینٹر بھی لطیف ہیں، ان کو لطائف خمسہ کہتے ہیں۔ یہ قلب ہے، یہ روح ہے، یہ سر ہے، یہ خفی ہے، یہ اخفا ہے۔ یہ 5 مقام ہیں، قلب، روح، سر، خفی، اخفا۔ پہلے اس پر ذکر کراتے ہیں، پھر اس پر ذکر کراتے ہیں، پھر اس پر، پھر اس پر، پھر اس پر۔ تو یہ 5 جگہیں ہیں، گناہوں کی وجہ سے ان پر میل چڑھتی ہے، کالک چڑھتی ہے، گندگی چڑھتی ہے، سختی آتی ہے، کساوت آتی ہے۔ اب ذکر کر کے ان کے میل کو دور کیا جاتا ہے۔ سمجھے؟ ذکر کرانے والے یہ کہتے ہیں لطیفہ قلب، تو پہلے اس پر ذکر کرتے ہیں، پھر لطیفہ روح، پھر اس پر ذکر کرتے ہیں،
پھر لطیفہ سر اس پر ذکر کرتے ہیں، پھر لطیفہ خفی اس پر ذکر کرتے ہیں، پھر لطیفہ اخفا اس پر ذکر کرتے ہیں۔ یہ 5 لطائف ہیں۔ اب یہ 5 لطائف بھی جو برکات ہیں، مثلا قرآن کی تلاوت کی برکت، نماز کی برکت، ذکر اللہ کی برکت، تسبیحات کی برکت، درود پاک کی برکت، سچ بولنے کی برکت، امانت دیانت کی برکت، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نبویہ ان کو رسیو کرتے ہیں یہ 5 سنٹر جن کے میں نے نام لیے۔ یہ بھی 5 ریسیونگ سنٹر ہیں، سمجھے؟ اللہ کے نام کا ذکر، اللہ کے کلام کا ذکر، درود پاک، تسبیحات، سچ بولنا، یہ سارے جتنی نیکیاں ہیں ان کے اندر اللہ نے جو خیریں رکھی ہیں، برکتیں رکھی ہیں، ان کو یہ 5 ریسیونگ سنٹر کیا کرتے ہیں؟ وصول کرتے ہیں۔ لیکن کب؟ جب یہ ٹھیک ہو۔ ایک بندے کے کان تو ہیں لیکن کانوں کو ڈورا کر دیا اس نے، اب کوئی بندہ بولتا رہے اس کو پتہ چلے گا؟ ایک بندے کی آنکھیں تو ہیں لیکن اس نے آنکھوں کو اندھا کر دیا، اب سامنے جیسی شکلیں ہوں اس کو پتہ چلے گا؟ نہیں۔ ایک بندے کی کیا ہیں؟ ناک تو ہے لیکن اس کی ناک کی جو وہ بدبو اور خوشبو محسوس کرنے والی حصہ ہے، اگر وہ ختم ہو گئی، اب اس کو جیسی کیسی خوشبودار چیز سنگواؤ کوئی پتہ، بدبو آئے کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ تو بالکل ایسے ہی ہم نے گناہوں کی وجہ سے اپنے ان ریسیونگ سنٹروں کو اتنا گندا کر دیا ہے کہ اب ہمیں نماز کی راحت، نماز کا لطف، نماز کی شیرینی، نماز کی مٹھاس، نماز کی لذت، نماز کا چسکا محسوس نہیں ہوتا۔ قرآن کی تلاوت کا نور، قرآن کی تلاوت کی برکت، قرآن کی تلاوت کی رحمت وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان سنٹروں کو کیا کر دیا ہے؟ خراب۔ جیسے اندھا کوئی کہے یار تم کہتے ہو رتا ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، تو کہیں گے کھوتا کہیں گا تجھے کیسے نظر آئے؟ تیری تو آنکھیں نہیں ہیں، رنگوں کا قصور تو نہیں ہے، تیرا قصور ہے اندھا پلیدہ۔ تو یہی کہیں گے تو دل کا اندھا ہے، تجھے نماز کا نور کیسے نظر آئے، تجھے قرآن کا نور کیسے نظر آئے؟ پہلے اپنے دل کو بینا کر، اپنے دل کی آنکھیں کھول، اپنے دل کی آنکھیں ٹھیک کر، پھر دیکھ نماز کی لذت آتی ہے کہ نہیں آتی، پھر دیکھ نماز کی شیرینی آتی ہے کہ نہیں آتی، پھر دیکھ ذکر اللہ کی لذت آتی ہے کہ نہیں آتی۔ اب ہمارا دل، یہ 4 ساتھی جمعرات ہو گپے مارنے بیٹھ جائیں تو رات کو 3 بج جائے، اتنا ٹائم ہو گیا پتہ بھی نہیں چلا۔ اچھا بھائی چلو بیٹھ کے جہاں قرآن پڑھو، یار ابھی تو چپ نہیں دے رہا، ابھی جان نہیں چھوڑ رہا، ابھی اس کا قرآن پڑھتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، جیسے معلوم ہوتا ہے پنجرے میں بند ہیں بیچارے، دروازہ کھلے تو نکلیں، اور گپے لگانے کے لیے پتہ نہیں ساری رات میں گزر گئی، کیا وجہ؟ پتہ سوچا کبھی سوچا کیوں ایسا ہے؟ حالانکہ قرآن جیسی کوئی اور کلام ہو سکتی ہے لیکن اس کو مسلمان پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ کبھی یہ تھا کہ کافر سنتا تھا، اس کا دل ایسا پگھلتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا کافر بندہ قرآن سنا تو فوراً کیا ہو گیا؟ مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا؟ کس وجہ سے ہوا؟ کس نے تبلیغ کی تھی؟ کس نے ڈنڈا چلایا تھا؟ صرف قرآن سنا، اور جب سنا اس وقت تک ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ بعد میں پڑھا ہے، کفر کی حالت میں سنا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی چند آیتیں کفر کی حالت میں سنی، اور کفر کی حالت میں سنی تو دل کی کایا پلٹ۔ اور ہم مسلمان ہو کے، حافظ قرآن ہو کے، پورے رمضان میں مصلی پہ کھڑے ہو کے 30 پارے پڑھ دیتا ہے لیکن جھوٹ بولنا چھوڑتا، حافظ صاحب جھوٹ بولنا چھوڑتا، اور فلاں گناہ، ماں باپ کو ستانا، دوستوں کے ساتھ لڑنا، فلاں کر چھوڑتا نہیں۔ حالانکہ 30 پارے مصلی پہ کھڑے ہو کے سنایا حافظ قرآن نے، قرآن کی لذت اس کو نہیں ہے۔ جیسے پہلے دن کھڑا تھا دھکے سے، آخری دن بھی دھکے سے کھڑا ہے، یا اللہ کب جان چھوٹے گی، جلدی جلدی ختم ہو جائے، میری جان چھوٹ جائے۔ آج ختم ہوا، دعا ہوئی، کل کو حافظ ہے تراویح میں نظر ہی نہیں آتا، وہ فرشتہ اڑ گیا، بس اس کی تراویح بھی معاف ہو گئی۔ نہیں ایسے ہو رہا، کیوں نہیں ہو؟ عقل نہیں ہے تمہارے پاس؟ سوچو اس چیز کو۔ ایک آدمی کو ایک اتنی ساری ٹکڑا حلوے کا دے دو، اس کو مٹھاس کا پتہ چلتا ہے، لیکن قرآن کی آیت کا مٹھاس کا اس کو پتہ نہیں چلتا، نماز کی رکعت کی مٹھاس کا اس کو پتہ نہیں چلتا، چینی کی مٹھاس کا پتہ چلتا ہے، شہد کی مٹھاس کا پتہ چلتا ہے، کھجور کی مٹھاس کا پتہ چلتا ہے، آم کی مٹھاس کا پتہ چلتا ہے، نہیں پتہ چلتا تو اللہ کے نام کی مٹھاس کا نہیں چلتا۔ ہر کتنے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم منہ سے کہتے ہیں اللہ تو ہمارے منہ میں واقعتاً مٹھاس آ جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ایمان کہتا ہے بلکہ حقیقتاً ایسے جیسے معلوم ہوتا ہے ہمارے منہ میں کسی نے شہد ڈالا۔ میٹھا میٹھا اللہ کا نام، میرے میٹھے میٹھے مدنی بھائیوں، میٹھے میٹھے کہنے سے بندہ میٹھا تو نہیں بن جاتا، مٹھاس تو دل محسوس کرتا ہے، اور وہ کب کرتا ہے میرے بھائیوں؟ جب آپ دل کی آنکھیں کھولو گے، جب آپ اپنے یہ ریسیونگ سینٹر کیا کرو گے؟ ٹھیک کرو گے۔ اس
اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ذکر کا طریقہ سکھا رہا ہوں، سمجھ لو۔ طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل خاموش ہو کے، چپ ہو کے، زبان کو تالوں سے لگا کے، دانتوں کے درمیان میں دے کے بالکل زبان بند، ذرے بھی حرکت نہ کرے، بالکل زبان کو بند گنگ کر کے بیٹھ جائیں، آنکھیں بھی بند کر لیں، بس اپنی آنکھوں کا دل کا خیال ادھر کر لیں۔ یہ جو بایاں پستان ہے، اس بائیں پستان سے 2 انگل کے فاصلے پر، یہ 2 انگل ہے نیچے، یہاں دل کا منہ ہے، یہاں دل کا منہ ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ دل میرے کا منہ اللہ کی رحمت کی برکت سے کھل گیا، اور میرا دل اندر میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، دل کہہ رہا ہے، یہ خیال کرنا ہے، زبان سے نہیں بولنا، زبان کو بالکل روکے رکھنا ہے، زبان ایسے بند، دانتوں کے درمیان دے کے گم۔ اس کا طریقہ یہ ہے، دیکھو میں، تم سارے میری طرف دیکھو، میں گن رہا ہوں 1 2 3 4 5، اب میں نے آواز سے گنا، سب نے سنا، اب میں آواز نہیں نکالوں گا، اب بھی میں نے 5 گنا، پہلے بھی 5 گنا تھا، 1 2 3 4 5، اب میں آواز نہیں نکالوں گا، اب بھی 5 گنا، اب اس طرح سمجھو، اللہ 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 اللہ، یہ 5 مرتبہ آواز سے کہا، اب میں آواز نہیں نکالوں گا، اب ہے وہ بھی اللہ اللہ، لیکن آواز نہیں ہے، اب صرف ایسے اندر میں خیال ہوگا۔ 5 مرتبہ پہلے آواز سے اللہ اللہ کہا تھا، اب خیال سے۔ تو یہ جو دوسرا خیال والا ہے، بس یہی کرنا ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ۔ آپ یہاں اپنے آپ کو ہاتھ رکھیں، یوں کریں تو اندر میں ایک نبض یوں چلتی ہے، چلتی نہیں چلتی؟ وہ جو نبض چل رہی ہے اسی کو کہو کہ آپ کی نبض کہہ رہی ہے اللہ 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 اللہ۔ ہمارے پیر صاحب کہتے تھے، تم یہ پنکھا چل رہا ہے نا، تو پنکھے کی آواز آ رہی ہے، تم کہو پنکھا کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، خیال کرو۔ اگر بس میں بیٹھے ہو گاڑی میں تو کہیں تو ٹھک ٹھک ہو رہی ہوگی نا، گاڑی میں کوئی آواز آ رہی ہوگی، تو جو آواز جہاں سے بھی آ رہی ہو کہو یہ کہہ رہی ہے اللہ اللہ۔ تم صرف خیال کرو، اس خیال سے تمہارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ کائنات کی ہر چیز کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ کہیں سے کوئی بھی آواز آئے گی تو کیا سمجھو گے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اللہ ہو رہا ہے۔ تو اب آپ کے دل سے جو خیال کر کے بالکل گم سم بیٹھے ہیں، پہلے زبان سے بولا اللہ 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 اللہ، اب زبان سے نہیں بولنا، بالکل خیال میں ہے کہ اللہ اللہ ہو رہا ہے، اور خیال کے کانوں سے اس دل کے کہے ہوئے کو سننا ہے، خیال کے کانوں، ان کانوں سے نہیں، خیال کے کانوں سے دل کا کہا ہوا سننا ہے۔ دل کو بھی خیال سے کہلوانا ہے اور سننا بھی خیال کے کانوں سے ہے۔ یہی 5 منٹ کی روزانہ صبح کو، 5 منٹ کی شام کو کسی وقت مشق کر لیں تو آپ کا دل ایسا ذکر اللہ میں زندہ ہو جائے گا کہ آپ سو رہے ہوں گے، نیند کر رہے ہوں گے اور آپ کا دل اللہ کی یاد کر رہا ہوگا۔ آپ روٹی کھا رہے ہوں گے، آپ کا دل اللہ کو یاد کر رہا ہوگا۔ آپ دوستوں میں بیٹھ کے گپیں لگا رہے ہوں گے لیکن آپ کا دل اللہ کو یاد کر رہا ہوگا۔ جیسے کسی چیز کمپیوٹر کو جی سکھا دیتے ہیں تو کمپیوٹرائز چلتا رہتا نا اپنے آپ، تو دل آپ کا کمپیوٹر ہے، آپ نے دل کو صرف سے سبق یاد کروا دینا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قلب کا جاری ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلب کا جاری ہونا، کہ آپ کا دل اللہ کے ذکر میں جاری ہو جائے۔ آپ اپنے دل کو یہ سبق پکوا دیں، یہ سبق رٹوا دیں۔ جب یہ سبق پکوا دیں گے، رٹوا دیں گے، زبان یہ دل چالو ہو جائے گا، جاری ہو جائے گا اسی اللہ کی یاد میں۔ تو دل کی جو حرکت ہے، یہ نبض ہے، بس یہ ہر دفعہ نبض کہنا، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن، ہر گھڑی دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ پھر آپ گھنٹے کے بعد، 2 کے بعد، آدھے کے بعد کبھی کبھی دوبارہ دل کی طرف خیال کر لیں، آیا دل کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ جیسے کوئی بندہ بیل کو کہیں وہ چلا دیتا ہے، گھاڑی کسی پر چلا دیتا ہے، کنویں پر، گھاڑی پر چلا دیتا ہے، چلا بیل کبھی کبھی دیکھ رہے تھے چل رہا ہے کہ رک گیا، گھڑی سوئی چل رہی ہے نا، بندہ دیکھ رہے ٹائم کہاں تک پہنچ گیا۔ بس ایسے ہی آپ اپنے دل کی طرف کسی، اسے کہتے ہیں وقوف قلبی، اسے کیا کہتے ہیں؟ وقوف قلبی، اپنے دل کی طرف واقف ہونا کہ میرا دل وہ کام کر رہا ہے جو میں نے ذمہ لگایا تھا، تو وہ کر رہا ہوگا انشاءاللہ۔ اب تھوڑا سا توجہ کر کے دیکھ لینا، وہ کر رہا ہوگا۔ اب جو کریں گے دل پہلے کہہ رہا اللہ اللہ کہہ رہا ہوگا، تو آپ 24 گھنٹے ذاکر بن جائیں گے، اللہ کی یاد والے بن جائیں گے اس سبق کو یاد کرنے سے۔
امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل حین، حضور ہر وقت اللہ کو یاد کرتے، ایک لحظہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوتے۔ سلطان بہو رحمہ اللہ جو بہت بڑے پیر گزرے ہیں وہ کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد اے فرمایا ہوں، جرا جو لحظہ بھی بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے وہ کافر ہو گیا۔ مومن تو ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے، جس کا دل اللہ کو یاد کر رہا ہے وہ زندہ ہے، جس کا دل اللہ کو یاد نہیں کر رہا وہ مردہ ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، وہ چلتا پھرتی لاش ہے، چلتی پھرتی گویا کہ میت ہے جو بے شک چل پھر رہی ہے، کھا پی رہی ہے۔ تو اس لیے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے یوں آباد کرنا۔ بات میری سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ وظیفہ ہے، طریقہ ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر لی تاکہ خیالات ادھر ادھر نہ جائیں اور چیزوں کو دیکھ کر کے خیالات منتشر نہ ہوں۔ مغرب کی طرف یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، سر کو جھکا لیا، اپنا خیال دل کی طرف اور دل کا خیال اللہ کی طرف، اپنا خیال دل کی طرف، دل کا خیال اللہ، کچھ بھی نہیں کہنا، کچھ بھی نہیں کرنا، بس صرف خیال کرنا ہے کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ، اور دل کے اس خیال سے کہے ہوئے کو اپنے خیال کے کانوں سے سننا ہے، بس اتنا صرف آپ کا کام ہے۔ نہ کوئی آواز کی ضرورت ہے، نہ دھڑکن کی ضرورت ہے، نہ کانپنے کی ضرورت ہے، نہ چیخنے چلانے کی ضرورت ہے، بس صرف آپ نے خیال کرنا ہے۔ تو اسی کا نام آپ کا ذکر ہے، اور یہ ذکر قلبی ہے۔ اور ذکر قلبی یاد رکھیں، زبان بندے کی 70 مرتبہ کہے اللہ اور دل بندے کا 1 مرتبہ کہہ دے اللہ، وہ دل کا کہا ہوا 1 مرتبہ والا زبان کے 70 مرتبہ سے افضل ہے۔ دل کے 1 مرتبہ کا کہا ہوا زبان کے 70 مرتبہ کہے ہوئے سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ سارے کوشش کرو گے نا انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق ہمارا عطا فرمائے۔ الحمد